ایک ساتواں تحفہ اسلام کا یہ ہوا کہ دین اور علم کے درمیان ایک دائمی رشتہ قائم کیا ہے. علم اور دین کے درمیان، چاہے وہ علم آسمانوں کا علم تو دین ہے ہی آسمانی علم، یہ جو دنیا کے علوم ہیں، انسانیت کے فلاح و بہبود کے علوم ہیں، اس کے درمیان بھی ایک رشتہ اسلام نے قائم کیا. اور باقی مذاہب میں آپ کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کی کوئی کوشش ہوئی، کسی اکتشاف، یہ جب لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جتنی سائنسی ایجادات ہیں، یہ ٹیکنالوجی کی جتنی بڑی ترقی ہے، یہ جتنا بھی آلات حرب و ضرب کی ترقی ہے، یہ اسلام کے آنے کے بعد کیوں ہوئی ہے؟ اسلام سے پہلے یہ ساری ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ دنیا، انسانیت تو ہزاروں سالوں سے رہ رہی ہے، تو ان ہزاروں سالوں میں یہ ترقی پہلے کیوں نہیں ہو گئی؟ جبکہ لوگ اس کی وہ بنیادیں اس سے پہلے کیوں نہیں پڑ گئیں جب تک اسلام نے آ کر یہ راہیں اور یہ رستے نہیں کھولے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکتشافات پر، علوم پر، اس کو بھی دین کے مقابل سمجھا گیا تھا. اگر کسی نے کہہ دیا دنیا گول ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا؟ اگر کسی نے کہہ دیا، یہ جو سائنسی نظریات جب ایجاد ہوئے، ان سائنسدانوں کے ساتھ جب انہوں نے یہ بات کہی تو کیا یہ نہیں کہا گیا کہ مذہب سے بغاوت ہے؟ یہ تاریخ تو آپ حضرات نے پڑھی ہوگی کہ جب یہ سائنسی نظریات انہی غیر مسلم سائنسدانوں نے جب یہ پہلی بات زبان سے نکالی، جو کائناتی کسی حقیقت کا انکشاف ہوتا تھا، تو یہ کہا کرتے تھے اس زمانے کے پوپ پادری کہ یہ مذہب سے بغاوت ہے. اور مذہب سے بغاوت کی وہ کڑی سزائیں ان لوگوں کو دی گئیں ان سائنسی انکشافات کے اوپر کہ آج بھی آپ ان سزاؤں کو پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا جرم کیا ہے؟ کسی نے یہی کہا ہوگا کہ دنیا گول ہے، کسی نے یہی کہا ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ یوں اپنے مدار میں یوں حرکت کر رہی ہے، کسی نے یہ کہا ہوگا کشش ثقل اس طرح سے ہے اور اس کے مسائل یہ ہیں. اس پر زبانیں کاٹی گئی ہیں، اس پر ان کو قتل کیا گیا ان باتوں پر کہ تم نے مذہب سے بغاوت کی. ہماری مذہبی کتاب تو یہ بات نہیں بتا رہی. جب وہ نہیں بتا رہی، تم نے کیسے یہ بات کہی اپنی جگہ پر؟ اسلام نے آ کر یہ دعوت فکر اٹھائی اور انسانوں کو متوجہ کیا اس جانب کہ اپنے ہوا سے خمسہ سے کام لو. پورے قرآن میں آپ دیکھیں آیات انفس و آفاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ. تفکر، تدبر کی دعوت دی گئی ہے کائنات کے اندر. دیکھو ذرا آسمان کو دیکھو، دوبارہ دیکھو، اور پھر کہا فلانی چیز کو دیکھو، فلانی چیز کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو. وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے اندر نہیں دیکھتے؟ مطلب اپنی کیمسٹری کو دیکھو ذرا سا، اپنے آپ کو دیکھو پورا کا پورا. تو دیکھنے سے مراد فقط نظر بھر کے دیکھنا نہیں ہو، دیکھنے سے مراد ہے کہ اس کو جانچو، اس کی تہ میں جاؤ، اس کو دیکھو. اور یہی راہیں، یہی رستے، یہ دروازے جب اسلام نے کھولے تو پھر لوگوں نے وہ سفر شروع کیا جس کے نتیجے میں آج آپ اس ترقی. ٹھیک ہے، امت مسلمہ ایک بڑا سفر طے کرنے کے بعد سو گئی. اس کی وجہ سے ابتدائی بنیاد کے پتھر نظر نہیں آتے، عمارت ہی نظر آتی ہے. تو امت مسلمہ کی بنیاد تو امت مسلمہ نے ڈالی، مگر اوپر کی تعمیر سے پہلے اللہ تعالیٰ کو خدا جانے کیا منظور تھا کہ وہ نتائج امت مسلمہ کے ہاتھ میں نہیں تھے، مگر بنیادیں اور اس کے لیے راہیں امت مسلمہ نے کھولی اور وہ اسلام کی تعلیمات کی. اور اگر یہ اسلامی تعلیمات کی وجہ نہ ہوتی تو اسلام کے آنے سے 600 سال پہلے عیسائیت آ چکی تھی. اسلام اور عیسائیت کے درمیان کا زمانہ 600 سال کا زمانہ ہے. ان 600 سالوں میں عیسائی دنیا نے کیوں یہ ایجادات کی نہیں کر لی تھی، یا اس میں کتنی ترقی کی تھی اور کہاں تک گئے تھے؟ ان 600 سالوں کی تاریخ پڑھی جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ علم کا اور دین کا کیا رشتہ تھا آپس میں. کوئی رشتہ نہیں تھا، اور کسی قسم کی دینی محنت کی اور کسی علمی محنت کی اور علمی انکشافات کی اور علمی تحقیقات کی کوئی پذیرائی نہیں تھی، بلکہ قابل گردنزنی جرم تھا. یہ اسلام کا تحفہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انسانیت کو جو چیزیں دی گئی ہیں جس کی وجہ سے آج ساری انسانیت آرام اور سکون محسوس کر رہی ہے، یہ بھی اسلام کے تحفوں میں سے ایک بہت بڑی چیز.